جب اللہ نے آپ کو پر دیے اڑنے کے لیے تو کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم۔ دوستو، انسانوں کی ہزاروں سالہ تاریخ سے لے کر عہد حاضر تک ہمیں ہمیشہ تین چیزوں کا خوف، چاہے وہ انٹینشنلی ہو یا ان انٹینشنلی، تین چیزوں کا خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ ہمیں ہماری عزت بڑی پیاری ہوتی ہے تو ہمیں بے عزتی کا خوف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی وسعت ہو، رزق کی فراوانی ہو، اور ہمارے پاس ہماری بائنگ پاور بڑھ سکے تاکہ ہم اپنی من پسند چیزوں کو آسانی سے خرید سکیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم کبھی مرنا نہیں چاہتے، یا ایٹ لیسٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر ایک لمبی عمر ہو، حتیٰ کہ وہ مریض جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب سے کچھ عرصے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، وہ بھی ایک امید سی لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، جس نے واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارا وقت آ جائے نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے ہوتا ہے۔ مسلمان نہ وہ موت سے ڈرتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو ذلیل کر دے گا۔ یاد رکھیں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کتنا اللہ نے آپ کو رزق دینی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ہم اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں اور تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اپارٹ فرام اینی تھنگ ایلس ہمیں خاص طور پر ان تین چیزوں کے بارے میں تو ویسے بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ کیوں اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھی، زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی، عزت اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھی کہ وہ انسانوں کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔